السلام علیکم ویورز، میرے چینل پر خوش آمدید۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ آج کی کہانی ہے حضرت علی علیہ السلام کی حقیقی معرفت۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ مجھ سے باتیں کر رہے تھے اور میں سننے میں مصروف تھا کہ اتنے میں علی علیہ السلام اندر آئے۔ انہیں دیکھ کر آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ابو ذر، کہ تم اس آنے والے کی حقیقی معرفت رکھتے ہو؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے بھائی، آپ کے ابن ام فاطمہ زہرا علیہ السلام کے شوہر اور جوانان جنت کے سردار حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، یہ روشن امام اللہ کا طویل ترین نیزہ، اللہ کا بہت بڑا دروازہ ہے، جسے خدا کی ضرورت ہو وہ دروازے سے آئے۔ ابو ذر، یہ عدل خداوندی کا منصف ہے اور حریم الہی کا محافظ ہے اور اللہ کے دین کا ناصر ہے اور بندوں پر اللہ کی حجت ہے۔ ابو ذر، عرش کے ارکان میں سے ہر رکن پر 70,000 فرشتے رہتے ہیں جو تسبیح و عبادت کی بجائے علی علیہ السلام اور اس کے شیعوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اور علی علیہ السلام کے دشمنوں کو بددعا دیتے ہیں۔ ابو ذر، اگر علی علیہ السلام نہ ہوتا تو حق باطل سے جدا نہ ہوتا اور مومن و کافر کی تمیز نہ ہوتی اور اللہ کی عبادت نہ ہوتی، کیونکہ علی علیہ السلام ہی وہ فرد ہے جس نے مشرکین کے سروں پر ضربیں چلائی یہاں تک کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ کی عبادت کی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو نہ ثواب ہوتا اور نہ ہی عذاب۔ اس کے لیے خدا کے سامنے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے اور اسے خدا کے سامنے کوئی حجاب محجوب نہیں کرتا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، اس نے تمہارے لیے دین میں وہی راستہ مقرر کیا ہے جس کی نصیحت نوح علیہ السلام کو کی ہے اور جس کی وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے اور جس کی نصیحت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کی ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ہونے پائے۔ مشرکین کو وہ بات سخت گراں گزرتی ہے جس کی تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ ابو ذر، اللہ تعالیٰ اپنے عمل کو وحدانیت میں منفرد ہے۔ اس نے اپنے مخلص بندوں کو اپنی ذات کی معرفت عطا کی ہے اور ان کے لیے اپنی جنت مباح کی ہے۔ اللہ جس کو ہدایت کرنا چاہتا ہے تو اسے علی علیہ السلام کی ولایت کی معرفت عطا کر دیتا ہے اور جس کے دل کو تباہ کرنا چاہتا ہے اسے اس کی معرفت سے روک لیتا ہے۔ ابو ذر، یہ ہدایت کا پرچم، تقویٰ کا کلمہ، مضبوط رسی اور میرے اولیاء کا امام ہے، اور یہ وہی کلمہ ہے جو کہ اللہ نے متقین کے لیے لازم کیا ہے۔ جس نے اس سے محبت کی وہ مومن بنا اور جس نے اس سے بغض رکھا وہ کافر بنا، اور جس نے اس سے ولایت کو چھوڑا گمراہ بنا، جس نے اس کی ولایت کا انکار کیا وہ مشرک بنا۔ ابو ذر، قیامت کے دن ولایت علی علیہ السلام کے منکر کو بہرا، گونگا اور اندھا بنا کر لایا جائے گا اور اسے ظلمات قیامت میں پھینک دیا جائے گا اور وہ ندا کرے گا کہ ہائے حسرت۔ شب معراج کو میں آسمانی دنیا پر پہنچا تو ایک فرشتے نے اذان و اقامت کہی۔ جبرائیل علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر مجھے آگے کھڑا کیا اور اس نے مجھ سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز پڑھائیں۔ فرشتوں کو مدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھنے کا اشتیاق ہے۔ چنانچہ میں نے نماز پڑھائی اور میرے پیچھے ملائکہ کی 70 صفوں میں نماز ادا کی اور ان کی ایک ایک صف مشرق و مغرب کی طرف پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی تعداد کو بس خدا ہی بہتر جانتا ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ جب میں نے نماز مکمل کی تو فرشتوں کا ایک گروہ میرے قریب آیا اور انہوں نے مجھ سے سلام کیا، اور سلام کے بعد انہوں نے کہا کہ میں آپ سے ایک کام ہے۔ میں یہ سمجھا کہ شاید مجھ سے شفاعت کی درخواست کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے شفاعت اور حوض کوثر کے لیے میرا انتخاب کیا ہے۔ میں نے ملائکہ سے کہا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ انہوں نے کہا، ہماری حاجت بس یہی ہے کہ جب آپ واپس زمین پر تشریف لے جائیں تو ہماری طرف سے علی علیہ السلام کو ہمارے سلام پہنچائیں اور ان سے کہیں کہ ہمیں ان کی زیارت کا بے حد اشتیاق ہے۔ میں نے کہا،
میرے رب کے ملائکہ، کیا تم ہماری حقیقی معرفت رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بھلا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت سے کیوں کر محروم رہ سکتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کی پہلی نوری مخلوق ہیں۔ اللہ نے آپ کو اشباہ نور بنایا، نور سے بنایا، نور میں بنایا اور نور اللہ سے بنایا۔ پھر اس نے جس طرح چاہا ملائکہ کو مختلف انوار سے پیدا کیا۔ ہم پیدا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تسبیح اور ہم بیان کرتے تھے۔ ہم پیدا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتے تھے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تسبیح اور ہم بیان کر رہے ہوتے تھے، اور ہم بھی آپ کی تسبیح سن کر اللہ کی تسبیح کرتے تھے، اور آپ سے اللہ کی حمد سن کر ہم بھی اللہ کی حمد کرتے تھے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی نعمت نازل ہوئی وہ آپ پر ہوئی ہے، اور جو تسبیح اللہ کی طرف کی گئی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کی گئی ہے۔ پھر میں دوسرے آسمان پر گیا، وہاں بھی ملائکہ نے مجھ سے وہی درخواست کی جو کہ آسمان اول کے ملائکہ نے کی تھی۔ میں نے ان سے کہا، کیا تمہیں ہماری حقیقی معرفت حاصل ہے؟ ملائکہ نے کہا، ہم آپ کی معرفت سے بھلا کیوں کر محروم رہ سکتے ہیں، جبکہ آپ تو اللہ کی مخلوق میں سے اس کے چنے ہوئے افراد ہیں۔ آپ اللہ کے علم کے خازن اور اللہ کی مضبوط رسی ہیں، اور آپ خدا کی سب سے بڑی حجت ہیں، اور آپ ہی عالم اور رسول علم ہیں۔ آپ ہماری طرف سے علی علیہ السلام کو سلام پہنچائیں۔ پھر میں تیسرے آسمان پر گیا، وہاں کے فرشتوں نے بھی مجھ سے وہی بات کہی جو کہ پہلے آسمانوں پر فرشتے کہہ چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا تم ہماری حقیقی معرفت رکھتے ہو؟ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کی معرفت سے کیوں کر محروم رہ سکتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب المقام اور حجت الخزام ہیں، اور علی علیہ السلام تابوت الارض ہیں، اور وہ فیصلہ کرنے والے قاضی ہیں۔ علی علیہ السلام کشتی نجات ہیں، جو اس پر سوار ہوگا نجات پائے گا، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ دوزخ میں جا گرے گا۔ آپ ہماری طرف سے علی علیہ السلام کو سلام پہنچائیں۔ بعد ازاں میں چوتھے آسمان پر پہنچا، تو وہاں کے فرشتوں نے بھی مجھ سے وہی کہا جو پہلے 3 آسمانوں پر فرشتے مجھ سے کہہ چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا تمہیں ہماری حقیقی معرفت حاصل ہے؟ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کی معرفت سے جاہل کیسے رہ سکتے ہیں، جبکہ آپ شجر نبوت، بیت رحمت اور ملائکہ کی آمد و رفت کا مقام ہیں، اور جبریل علیہ السلام آسمانی وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی آتا ہے۔ آپ ہماری طرف سے علی علیہ السلام کو سلام پہنچائیں۔ پھر میں 5ویں آسمان پر گیا، تو وہاں کے فرشتوں نے بھی مجھ سے وہی کہا جو اس سے پہلے دوسرے فرشتے کہہ چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا تمہیں ہماری حقیقی معرفت حاصل ہے؟ فرشتوں نے کہا، ہم آپ کی معرفت سے غافل کیسے رہ سکتے ہیں، جبکہ صبح و شام ہمارا عذر عرش سے ہوتا ہے، اور وہاں یہ لکھا ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ میں نے اس کی تائید علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کرائی ہے۔ علی علیہ السلام کا نام پڑھ کر ہم سمجھ گئے کہ علی علیہ السلام اولیاء اللہ میں سے ایک ولی ہیں، لہٰذا ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں۔ پھر میں 6ٹھے آسمان پر گیا، تو وہاں کے فرشتوں نے بھی مجھ سے وہی کہا جو کہ دوسرے فرشتے مجھ سے کہہ چکے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا تمہیں ہماری حقیقی معرفت حاصل ہے؟ انہوں نے کہا، ہم بھلا آپ کو کیسے نہ پہچانیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو پیدا کیا ہے۔ اس کے دروازے پر ایک درخت ہے، اور اس درخت کے ہر پتے پر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے۔ علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہ کی مضبوط رسی ہیں، اور علی علیہ السلام تمام مخلوقات پر اللہ کی آنکھ ہے۔ آپ ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں۔ پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، تو میں نے وہاں کے ملائکہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کیا۔ میں نے کہا، اللہ نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا؟ ملائکہ نے کہا، جب اللہ نے آپ کو اشباہ نور سے بنایا اور ہمارے سامنے آپ کی ولایت پیش کی تو ہم نے اسے قبول کیا تھا، اور اللہ سے ہم نے درخواست کی تھی کہ وہ ہمیں آپ دونوں کی زیارت نصیب کرائے۔ آپ کے متعلق اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں اسی آسمان پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراؤں گا۔ چنانچہ آج اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ ہم نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ ہمیں علی علیہ السلام کی زیارت کرائے۔ اللہ نے علی علیہ السلام کی شکل و صورت رکھنے والا ایک فرشتہ پیدا کیا، اور اسے عرش کی دائیں طرف سونے کے ایک تخت پر بٹھایا جو کہ در و جوہر سے مرزا تھا۔
اس کے اوپر سفید شفاف قسم کا قبا ہے اور اس قبا کے نیچے کوئی ستون نہیں ہے۔ اس قبا کو اللہ نے اپنی قدرت سے قائم کیا ہے۔ چنانچہ ہمیں جب بھی علیہ السلام کی زیارت کا اشتیاق ہوتا ہے تو ہم شکل علیہ السلام فرشتے کی زیارت کرتے ہیں۔ آپ ہماری طرف سے علیہ السلام کو سلام پہنچائیں۔